آل انڈیا صوفی علماء کونسل کے زیر اہتمام مرکزی حکومت کے طلاق ثلاثہ قانون سے متعلق شعور بیداری کانفرنس کا اردو مسکن خلوت میں انعقاد عمل میں آیا، جس کی صدارت مولانا حکیم صوفی سید شاہ خیر الدین علی صوفی شجاعت نے کی۔ کانفرنس میں مولانا سید صادق محی الدین فہیم نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمان اپنے کردار گفتار میں اسلامی تبدیلی پیدا کریں تاکہ ان کا تشخص برقرار رہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ مساجد کے انتظامی کمیٹیوں میں باکردار، بااخلاق، متقی، پرہیزگار اور دینی شخصیتوں کو ذمہ داری سونپی جائے تاکہ وہ وہاں صباحیہ اور مساحیہ مدارس کے مراکز قائم کریں اور ان سے مسلمان نونہالوں میں دین کا شعور، قرآن کا فہم و دیگر معلومات حاصل ہو سکیں۔ مسلمان اپنے نصب العین سے پہلو ہی غفلت کے نتیجے میں موجودہ حالات میں مختلف فتنوں، اخلاقی پستی میں ملوث ہے۔ ان حالات میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی پاکیزگی کے ساتھ بسر کریں، جس سے دیگر ابنائے وطن کو وہ ایک اسلام کا نمونہ پائے۔ اس موقع پر علماء، مشائخین، مفتیان کے علاوہ دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اس دوران سامعین کی کثیر تعداد نے اس کانفرنس سے استفادہ کیا۔ نیوز چیدہ طور پر باہر آ رہی ہے، صحیح۔ تو ایسے سنگین مسئلے پر سپریم کورٹ وقت نہیں دے رہا ہے، تو کیا اس معاملے پر سنوائی کرے گا؟ چونکہ اس سلسلے میں درخواست گزاروں کی درخواستیں قبول کر لی گئی ہیں، تو قبول کر لیے جانے کے معنی یہی ہو سکتے ہیں کہ وہ ضرور سنوائی کرے گا، اور اگر سنوائی کرنا مقصود نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ پٹیشن ان کی قبول ہی نہ کی جاتی۔ تو چونکہ کاظم علی خان صاحب کا یہ بیان ہے کہ آج انہوں پٹیشن داخل کر چکے ہیں اور وہ قبول ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ امکان ہے اس بات کا کہ اس پہ سنوائی ہوگی۔ ویسے کشمیر کے جو کچھ حالات ہیں ظاہر ہے وہ کوئی خوشگوار نہیں ہیں، ملت اسلامیہ کے دل کو دکھانے والے اور بہت رنجیدہ خاطر کرنے والے معاملات ہیں۔ ظاہر ہے جب کشمیر ہمارا ہے تو کشمیری بھی ہمارے ہیں، لیکن ہماری حکومت نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کا نقطہ نظر یہ ہے کشمیر تو ہمارا ہے، کشمیری ہمارے نہیں ہیں۔ ظاہر ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نعرہ دیں گے اس کے برعکس کہ جہاں کشمیر ہمارا ہے، کشمیری بھی ہمارے ہیں، ان کا دکھ ہمارا دکھ ہے، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، ان پر ظلم ہو رہا ہو تو وہ ظلم ان پر نہیں، ہم پر بھی ظلم ہے۔ اس لیے ملت اسلامیہ کو اس سلسلے میں بھی آگے آنا چاہیے اور اس خطوط پر بھی غور و فکر کر کے امت کو تیار کرنا چاہیے اور حکومتوں کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ اس وقت حکومت کو کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا کر رہی ہے۔ بیک وقت میں ہے تو اس میں بہت زیادہ نقصان مسلم خواتین کا ہے۔ اگر کسی مرد کو 3 طلاق دے دینے کے بعد جیل بھیج دیا جائے اور پھر یہ بھی قاعدہ قانون بنایا جائے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کا گزارا دے اور ان کے اخراجات کی تکمیل کرے، تو بتائیں کہ وہ جیل میں رہتے ہوئے کیسے ان کے لیے وسائل فراہم ہوں گے اور وہ کیسے وہ اپنے بیوی بچوں کے گزارے کا انتظام کر سکے گا۔ ویسے بہت سے اس کے اندر خامیاں ہیں، ان کو صرف نظر کرتے ہوئے یہ قانونی بل لا لیا گیا ہے، اور قانونی بل لانے کا مقصد خواتین سے، مسلم خواتین سے ہرگز ہمدردی نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتے یہ ہیں کہ کسی طرح سے اسلامی حکام میں مداخلت کا دروازہ کھولا جائے۔ چنانچہ ان کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ اور مسائل پر بھی ہاتھ ڈالا جائے تاکہ امت مسلمہ کو پریشان کیا جا سکے۔ اس خاص موضوع پر شعور بیداری مہم کے طور پر آج کا یہ اجلاس منعقد ہوا۔ یہ اجلاس چاہتا یہ ہے کہ حکومتی سطح پر بھی طلاق ثلاثہ بل کے عنوان سے ضرور اس میں پیش رفت کی جائے، اور الحمدللہ بہت سے ہمارے ملت کے ذمہ دار طلاق ثلاثہ بل کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع ہو چکے ہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا جناب نواب کاظم علی خان صاحب بھی ایک درخواست گزار کی حیثیت سے اس سلسلے میں پیش ہو چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے مسلم پرسنل لا بورڈ بھی اس کے خلاف پٹیشن دائر کر چکا ہے۔